اور ابھی بھی تمام بڑے ممالک کو کچھ اتنا زیادہ ایسا نہیں سوچا کہ کچھ مل بیٹھ کر کچھ آگے دنیا میں پیس قائم کرنے کی کوشش کریں, کچھ اس ڈائریکشن میں سوچیں. ابھی وہی اسی قسم کا مزاج, اسی قسم کی ایگوز اور اسی قسم کے فیصلے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کرامت اللہ غوری صاحب ہوں گے, اور اب ہم بات کریں گے اس کے بعد پاکستان کے حالات پر جو بہت ہی الارمنگ ہے, بہت ہی دل توڑ دینے والے ہیں, اور بس یوں لگتا ہے کہ کوئی ایک جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اندھے بہرے اور گونگے لوگوں کا کوئی دنیا ہے جہاں پر خدا جانے کون کیا کر رہا ہے, اور کون سننے سے آ رہی ہے, کون دیکھنے سے آ رہی ہے, اور کون کچھ کہنے سے آ رہی ہے. جس کو بات کرنی چاہیے وہ بات نہیں کرتا, اور جو بات کرتا ہے اس کی زبان کھینچ لی جاتی ہے. جس کو دیکھنا چاہیے وہ آنکھیں بند کر کے کہہ لیجئے یا اندھا بن کے بیٹھا رہتا ہے, اور جس کو نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ لو, اور جس کو سننا چاہیے وہ اپنے کان بند کر کے یوں دکھاتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں سنا, اور جو سن لیتا ہے اس کے کانوں میں سیسا پگھلانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انتہائی ایک ایسے عجب حال ہے, مطلب ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جمہوریت تو خیر کب کی کہہ لیجئے اس کا جانے قتل کر دیا گیا, یا وہ ویسے مر گئی شرم سے, یا کیا ہوا اس کو دفنا دیا گیا, اس کا تو کوئی تعلق نہیں. مگر اب کیا ہے, یہ تو جنگل میں بھی لوگ سکون سے رہتے ہیں, اپنا اپنا جب پیٹ بھر لیتے ہیں, جو بھی کسی نے بڑے جانور نے چھوٹے پہ اٹیک کیا, کھایا پیا, اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے. مگر یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پیٹ نہیں بھرتے, جہاں پر دل نہیں بھرتے, جہاں پہ لالچ کے جو ہیں ان کے سٹمک جو ہیں وہ کسی طور بھرنے میں نہیں آتے, اور کسی کو کوئی خیال نہیں ہے, ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے, ملک کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اور اگر کسی کو پرابلم معیشت کی یعنی اکانومی کی ہے, پرابلم مہنگائی کی ہے, پرابلم عوام کی, غریب کی, 2 وقت کی روٹی کی ہے, لیکن وہاں ایسے لگتا ہے کہ تمام طاقتور لوگوں کو اور تمام گورنمنٹ کے لوگوں کو ایک ہی پرابلم ہے, اور وہ ہے عمران خان. حالانکہ وہ پرابلم نہیں ہے, وہ سلوشن ہے. پر انفارچونیٹلی چونکہ گونگے, بہرے اور اندھوں کا کوئی علاقہ ہے تو اس میں سلوشن کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پرابلم ہے. آئیں گے بریک کے بعد اور کرامت اللہ غوری صاحب کے ساتھ بات کریں گے پاکستان کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. 100.7 Chin FM Toronto. جی سامعین, ویلکم بیک, اور ہمارے ساتھ ہیں کرامت اللہ غوری صاحب, اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم کرامت اللہ غوری صاحب, ویلکم آن. وعلیکم السلام عروج, کیا حال ہے؟ کیسے مزاج؟ شکر ہے خدا کا, آپ بتائیے کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن وہ جو جس ملک کو ہم چھوڑ آئے ہیں, جسے میں وطن مرحوم کہتا ہوں, وہ اس کی حالت دیگرگوں ہے. وطن مرحوم تو نہیں ہے, وہاں کا سسٹم جو ہے وہ مرحوم سے بھی بدتر ہے, اور بلکہ میں تو یوں کہتی ہوں کہ وہ کوئی بدرو کی طرح چپک گیا ہے. اور ابھی جو حالات, جی کرامت اللہ غوری صاحب, میں ذرا سا اس کے اوپر وہ کر کے آپ کو کہ میں کیا کیا نکات کو ذرا سا غور کر رہی ہوں, پھر میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. ایک تو ظاہر تازہ ترین ہے کہ فواد چودھری کی جو گرفتاری, بلکہ یوں کہ یہ اغوا کم گرفتاری جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات چاہوں گی آپ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ فرخ حبیب فرخ, رائٹ جی, جنہوں نے ان کی ہاں جی فاروق حبیب, جنہوں نے گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ نہ دیکھی تو ان کو پریشانی ہوئی کہ آخر یہ بغیر نمبر پلیٹ کے جو گاڑی ہے یہ کہاں لے کر جا رہی ہے فواد چودھری کو, جس کو انہوں نے خود اکیلے نے روکنے کی کوشش کی. اور ہماری پولیس کے بارے میں کچھ حیران کن جو انکشافات ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ پولیس مین جو ہیں وہ بغیر پلیٹ کے گاڑی بھی چلاتے ہیں وہاں پہ, یعنی کہ پولیس کے پاس یہ کارز ہو سکتی ہیں جس پہ نمبر پلیٹ نہ ہو, یعنی انلیگل کام پولیس کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ پولیس جو ہے وہ اتنی انکمپیٹنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کا گروپ بیٹھا ہو گاڑی میں اور ایک مہتا آدمی ان کے اوپر ڈاکہ ڈالے, اور یعنی پولیس کے بارے میں اس قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں کیونکہ حبیب فروخ پہ انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے غالباً یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بیگم ہے فواد چودھری کی,
ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں مسلسل. ان کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں گھر خالی کرو. اور ان کو جو فواد چودھری کا جو فون ہے وہ فون فوری طور پر جیسے ہی ان کو اغوا کیا گیا تھا اس کے بعد سے اس فون سے یہ ہبا چودھری کی فرینڈز کو میسیجز جا رہے تھے. اب آئی ہیو نو آئیڈیا یہ اس قدر ریڈیکولس حرکت کون کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا. تو وہ ان کو جا رہے تھے اور وہ ان سے ظاہر ڈفرینٹ قسم کے کچھ سوالات ہوں گے یا خدا جانے کس قسم کی کوئی نیسٹی باتیں ہوں, اللہ جانے کیا توقع کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اور مقاصد بھی ظاہر ہے کوئی اتنے اعلیٰ ظرف تو نہیں. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک دفعہ لگائی ہے ایک جو ایکٹ جو 124A, اور 124A کے بارے میں ایسا ہے کہ جس کو قائد اعظم نے بھی بہت کنڈیم کیا ہے کیونکہ وہ کلونیل ٹائم کا ایک ایکٹ ہے جو یوز کیا جاتا تھا وکٹمائز کرنے کے لیے لوگوں کو. جو پاورفل لوگ تھے وہ ان کو عام لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے یوز کرتے تھے. اور انڈیا نے اس سے نجات حاصل کر لی ہوئی ہے, لیکن پاکستان تو ہر ایسی چیز کو اپنے گلے لگا کے بیٹھتا ہے نا جس کے اندر کوئی کوئی نیسٹی بات ہو, کوئی بدبو ہو, کچھ ایسا ہو. تو بڑا کیوس سا مچ رہا ہے. اب اس بات کو میں پیک کرتے ہوئے آخری سوال جو اس کے زمرے میں چھوڑوں گی, پھر اس کے بعد آپ ہی اس پہ بات کریں گے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کے اوپر کامنٹ کر کے تو یہ کیوس جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب عمران خان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی گرفتار کریں گے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. دوسری جانب وہ محسن کیا ہے نقوی, ان کو بھیڑ چال میں وہ بنا دیا گیا ہے وہاں کا چیف منسٹر, اور پھر ان کو 11 کو ان کو وہ یہ رات کو چوری چوری ایسے کام کیوں کرتے ہیں. عدالتیں راتوں کو کیوں کھلتی ہیں. ہر ایسا فیصلہ جس کے اوپر جو متنازع فیصلہ ہے وہ رات کے اندھیرے میں کیوں کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ اگلے دن دلا لیں, اگر آپ اپنے آپ کے اندر بڑے پر یقین ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں, اگلے دن حلف اٹھوا لیں. تو وہ رات کو 11 بجے اٹھوایا گیا اور اس کے بعد اگلے ہی دن سے وہ خود ایک صحافی ہیں, یعنی ایک چینل چلاتے ہیں, اور ان کی حرکات دیکھیں تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے انڈر اور جس کے اوپر ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا اگر وہ خود نہیں کر رہے تو وہ بڑی عجیب و غریب سی ہیں. اچھا, اب جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 4 بڑے صحافیوں سے میری بات ہوئی ہے کل سے آج تک, جس میں بڑی خوفناک صورتحال سامنے آئی. انہوں نے کہا یقینی بات ہے, اس بات کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان کو مار دینے کے لیے سپاری دی جا چکی ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب بالکل ایک اوتھینٹک بات ہے جو رپورٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میرا ابھی بھی دل نہیں مانتا کہ اس طرح سے اوتھینٹسٹی کے ساتھ ایسی باتیں مطلب باہر آ جانا, اور یہ امید تو ایسی کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے کس قسم کے 3-4 گروپس کو انہوں نے مجھے خیر نام بھی بتایا, میں بھی ریڈیو پہ اس کو نہیں بولوں گی, بڑے عجیب و غریب سی نام ہے وہ, اور بڑی خوفناک سچویشن ہے. تو میں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ اتنے مسائل ہیں اس وقت پاکستان میں اکانومی کے, ملک بالکل ڈیفالٹ ہو رہا ہے, لوگوں کو مہنگائی میں ایک ایک روٹی کھانے کو نہیں مل رہی, اور اس میں سب کی پرابلمز کو چھوڑ کر اس وقت گورنمنٹ کے لیے یا طاقتور لوگوں کے لیے ایک ہی پرابلم ہے, وہ ہے عمران خان. حالانکہ عمران خان اصل میں سولوشن ہے, لیکن انہوں نے اس کو پرابلم بنا دیا. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اس پہ تبصرہ کریں کہ یہ ان حالات کو دیکھ کے اب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے, ملک کہاں کو جا رہا ہے. فواد چودھری کی اس پر, یہ عمران خان کے اوپر جو حالات ہیں, اور ان سب کا جواب یہ ہے, مختصر جواب یہ ہے کہ ملک تباہی کے غار کھٹ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے, اور اب صرف ایک دھکے کی ضرورت ہے, پھر اس کھڈ میں وہ گر جائے گا اور وہاں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھو, یہ ساری جو حرکتیں ہو رہی ہیں نا کہ وہ کلونیل دور کا قانون پاکستانیوں پر اور پاکستان کے سیاسی لیڈروں پر لگایا جا رہا ہے, یہ ریاست سے بغاوت کا وہ الزام ہے جو برطانوی بھی لگایا کرتے تھے اپنے مقبوضہ ہندوستان میں ان سیاسی رہنماؤں کے خلاف جن کی باتیں انہیں پسند نہیں آتی تھی. تو یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ فسطائیت ہے, فیشزم. Exactly. اور یہ سارے فیشسٹ ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں. اور تم جو کہہ رہی تھی نا کہ وہ پولیس کی گاڑیاں بغیر نمبر کے چلتی ہیں, تو وہ پولیس کی گاڑیاں نہیں ہیں بی, وہ تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑیاں ہیں, وہ تو ہمارے ISI کی گاڑیاں ہیں
देखो मैं तो बहुत अरसे तो ISI तो गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाएगी ना, वो तो बड़ा लेजिटिमेट एक इदारा है, उनको क्या प्रॉब्लम है नंबर प्लेट लगाने? नहीं भाई, ये सारी हरकतें जो हो रही हैं ये तो फौज की एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। पुलिस तो सिर्फ उनके हाथों में कठपुतलियां हैं, वो जिनको नचाया जा रहा है। एक कठपुतली को वो मोहसिन नकवी नाम की उन्होंने पंजाब का निगरान वजीर आला लगा दिया है। इस मोहसिन नकवी का तुम्हें बैकग्राउंड मालूम है? ये यहाँ पर फ्लोरिडा में, अमेरिका में फ्लोरिडा में कई साल तक ये CNN के साथ वाबस्ता रहा। जी। और इसको बहुत कम उम्री में CNN में प्रोड्यूसर का दर्जा दे दिया गया था, रुतबा दे दिया गया था। उसके बाद इसको पाकिस्तान भेजा गया। देखो ये जो CIA है इसके बड़ी स्टैंडर्ड टैक्टिक्स हैं। ये अपने वो जिनको इंटेलिजेंस की इस्तिलाह में कहा जाता है मोल का तर्जुमा हमारी उर्दू जबान में है छछूंदर का। तो छछूंदर तुम्हें मालूम है कि हमेशा किसी बिल में घुस के रहती है और फिर अचानक निकलती है। तो ये भी मोल्स रिक्रूट किए जाते हैं और उनको फिर एक अरसे के लिए इनएक्टिव छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको उस वक्त निकाला जाता है, उनसे उस वक्त काम लिया जाता है जब उनका काम वो जो अहदाफ हासिल करना चाहते हैं उनके सरपरस्त वो हासिल किए जा सके। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मोल, सबसे बड़ा मिल्लत फरोश जनरल कमर बाजवा है, जिसकी बाकियात अभी तक पाकिस्तान में वो सब कुछ कर रही हैं जिनका अहवाल तुमने अभी अपने इफ्तिताही कलमात में बयान किया। ये सब फैशिज्म और ये अलल टप नहीं हो रहा है उरूज, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, ये एक एजेंडा के मुताबिक हो रहा है जिसका हदफ ये है कि पाकिस्तान को उस मकाम पर ले आया जाए जहां पाकिस्तान अपने कदमों पे गिर पड़े। तो वहाँ फिर उसके बाद पाकिस्तान से वो जो कुछ भी मनवाना चाहेंगे वो मनवा लेंगे। एक तो तुम देख रही हो कि किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेके हैं। वो गिड़गिड़ा रहे हैं। इसाक डार ने एक अमरीकी जूनियर अफसर से, वो डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आया हुआ था पाकिस्तान से, पाकिस्तान उससे इल्तिजा की, गिड़गिड़ाए, कहा कि खुदा के लिए हमारी मदद करो, IMF को इस बात पे कायल कर दो कि वो अपना वफ्द पाकिस्तान भेजे और हम उनकी तमाम शराइत मानने को तैयार हैं। ये तो शहबाज शरीफ ने भी कहा ना कि वो अब हम बिल्कुल वही करेंगे जो IMF चाहती है। और उसका पहला अमली मुजाहिरा ये है कि डॉलर को अब हर तरह की पाबंदी उस पर से उठा ली गई है, जिसका नतीजा ये सामने आया है कि एक दिन में परसों तक डॉलर की 9% नीचे के 230 रुपए थी। आज कराची में वो 255 रुपए पे बंद हुआ है। 24 रुपए जी, एक दिन में 24 रुपए का फर्क पड़ा है। उस पर मुतजाद सूरत हाल ये है कि कराची की बंदरगाह पर 9000 कंटेनर खड़े हुए हैं बीबी, जिनमें इंतहाई जरूरत की अशिया हैं, उनमें अद्वियात हैं, उनमें खाने पीने की चीजें हैं, प्याज है, आलू है, क्या क्या है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। वो ताजिरान रो रहे हैं कि हमें अपने प्राइवेट पैसों से उठाने दो, हमें मतलब कुछ करने दो, उसको हम कर लेंगे, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिल रही। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि उनको इजाजत क्यों नहीं मिल रही। तो वो स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो भी तो उसी एजेंडा के मुताबिक काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ फिर ये देखिए, अभी तक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि इनको अपने करप्शन केसेस की पड़ी हुई है, किसी को किसी और चीज की पड़ी हुई है, चले, लेकिन अब आके ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है कि ये ऐसा लग रहा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि जैसे गूंगे, बहरे और अंधे होते हैं कि जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई, बिल्कुल ऐसे बने हुए कि वी आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। उनको सिर्फ इमरान खान दिखाई दे रहा है और इमरान खान के इर्द गिर्द जो भी कोई आता है ये चाहते हैं उसको हटा दें इमरान खान को। हाँ,
اس لیے کہ ان کو خطرہ صرف عمران کی ذات سے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران موجود ہے وہ پاکستان کے عوام کو بیدار کرتا رہے گا, ان کو للکارتا رہے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران کی تمام صدائیں تا حال بے اثر جا رہی ہیں. پاکستان کے عوام کا تو میری سمجھ نہیں آتا کہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ستم پر ستم سہے جا رہے ہیں. پورے ملک میں 48 گھنٹے کا بلیک آؤٹ ہو گیا, بریک ڈاؤن ہو گیا, جس پر وہ جو وزیر توانائی ہے خرم دستگیر, اس کا پہلا بیان یہ تھا کہ یہ تو معمولی بریک ڈاؤن ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد جب 48 سنو ایک جو اس حکومت کی اخلاقی زوال کا عالم یہ سنو کہ جب 48 گھنٹے کے بعد بجلی بحال ہوئی تو خرم دستگیر نے کہا کہ یہ جو بجلی بحال ہوئی ہے یہ شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. They are so funny, irritatingly funny. یہ بتائیے, میں یہ 2-3 چیزوں کو جو آپ نے بھی بیان کیے اس میں سے ایک میں بتانا چاہوں گی کہ آپ نے بھی شاید سنا, اشفاق حسین خان جو ہے, اشفاق حسین خان ہے نا جو ہمارے اکانومسٹ ہیں, اگر میں نام کو آگے پیچھے نہیں, ڈاکٹر اشفاق, ہاں جی, ان کو بہت ہی ایک معتبر ایجوکیٹڈ سے بڑے ڈیسنٹ سے انسان لگتے ہیں اور بڑے طریقے سے بہت ہی مشہور ماہر معاشیات ہیں اور بہت ہی شریف انسان. جی تو آج وہ اتنے بے چین اور اتنے بے قرار تھے کہ جیسے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ سکتے ہیں وہ کہہ ڈالیں. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گڑھے میں گر رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں اس کو معیشت کو ٹھیک کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہے جب کوئی ٹھیک کرنے ہی نہ دے, یہ بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پورا اشارہ کیا ہے, پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی اینکر نے, وہ لوگ بھی شاید ڈر گئے کہ پوچھا تو جانے کیا نکلے گا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کون یہ نہیں کرنے دے رہا, وہ کرنے ہی نہیں دے رہے, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. تو وہ اشارہ وہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلان کے تحت. تو وہ پلان کیا ہے؟ یعنی اگر آپ منصوبے کے تحت نہیں تو اگر پاکستان نہیں رہے گا تو پھر کرامت اللہ غوری صاحب پھر کیا فائدہ؟ نہیں, پاکستان نہیں رہے گا تو اس کی پریشانی ان لوگوں کو نہیں ہے جو اپنے آقاؤں کے اس منصوبے کو روبہ عمل لا رہے ہیں. اس لیے کہ ان سب نے اپنے ٹھکانے باہر کی دنیا میں بنائے ہوئے ہیں, سب کی جائیدادیں ہیں, سب کے اثاثے ہیں. وہ تو ڈوبتے ہوئے جہاز سے فوراً اڑ جائیں گے, وہ تو چلے جائیں گے پاکستان. تو پھر آئے کیوں ہے اگر ان کا سب کچھ وہاں ہے, وہیں بیٹھے بےچارے یہ غریبوں کے لیے رہنے دیں. بھائی یہ تو ہماری اشرافیہ کی تو یہ خاص صفت ہے کہ وہ اپنے سارے اثاثے باہر رکھتے ہیں, اپنی اولاد باہر رکھتے ہیں, اپنی جائیدادیں باہر رکھتے ہیں, لیکن حکومت کرتے ہیں پاکستان پر, اس لیے کہ پاکستان ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے. پاکستان سونے کی کان ہے جسے وہ اس وقت تک کھرچ کے اس میں سے سرمایہ نکالنا چاہتے ہیں جب تک پاکستان میں ایک رمق بھی باقی ہے. لیکن اس وقت تو ایسے لگ رہے ہیں وہ اس مرغی کو ذبح کر رہے ہیں. مطلب یہ کیا نکالیں گے, اتنا کچھ کیا کما رہے ہیں کہ یہ اس حد تک ملک کو لے گئے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کو معاشی طور پر وہاں لے آیا جائے جہاں وہ ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہے کہ اب جو ہمارے اثاثے ہیں وہ ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. اور تم جانتی ہو کہ سب سے بڑا اثاثہ جس پر دشمنوں کی نظریں ایک عرصے سے لگی ہوئی ہیں وہ ہمارے جوہری اثاثے ہیں, وہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز ہیں جن کو وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. لیکن کرامت اللہ غوری صاحب, ملٹری وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گی. کیوں جانے دے گی؟ بھائی ملٹری کی قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے, تم ان کی حرکتیں تو دیکھ رہی ہو. لیکن وہ لوگ وہ ٹھیک ہے, کیا شبہ ہے, مگر اسٹل وہ اپنے آپ کو تو طاقتور رکھنا چاہیں گے نا. چلے عوام کی پرواہ نہ کریں, کسی کی نہ کریں, وہ خود کو تو طاقتور رکھنا چاہیں گے نا. وہ کیوں چاہیں گے کہ خود کو وہ کر لیں, اپنے آپ کو کمزور کر لیں. ان کا جو طاقت کا کھیل ہے نا وہ صرف وہ پیسہ بٹورنے کے لیے ہے. یہ بدترین فوج کی ہے. آج وہ تم اکانومسٹ اگر پڑھتی ہو
تو اکانومسٹ کا جو تازہ ترین شمارہ ہے اس میں ایجپشین آرمی پر ایک مضمون ہے، ایک لیڈر صحافتی اصطلاح میں اس اداریوں کو کہتے ہیں. تو اس نے جو لیڈر لکھا ہے ایجپشین آرمی کی لوٹ مار پر، وہ پڑھنے کے قابل ہے. اور میں اپنے ایک دوست سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس میں سے مصر کو نکال کے پاکستان کا نام رکھ دیا جائے تو منو ان پاکستان کی فوج بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو مصر کی فوج کر رہی ہے. مصر میں تمہیں معلوم ہے کہ 1952 میں 1952 میں فوج نے شاہ فاروق کا تختہ الٹا تھا. اس کے بعد سے مسلسل فوج کا قبضہ رہا ہے. صرف ایک سال بیچ میں محمد مرسی کو مصر کے عوام نے اپنی پسند سے، اپنی رضا سے صدر منتخب کیا تھا، لیکن ایک سال کے اندر اس کا تختہ الٹ دیا گیا. اور پھر اس وقت کا جو سپہ سالار تھا ابو الفتح سیسی، جو آج تک مصر پر حکمراں ہے، وہ آج تک براجمان ہے، اس نے تختہ الٹا اور حکومت پہ قبضہ کر لیا. تو پاکستان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کے جو کرتوت ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، وہ برما کے جرنیلوں سے مختلف تو نہیں ہیں. تو فوج نے پاکستان کا دیکھو، وہ قمر باجوہ یہ بکواس کر رہا تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں فوج کا کوئی حصہ نہیں تھا، وہ سیاسی عمل تھا. اس وقت بچے کو پتہ ہے. ہاں، وہ تو سب کو جو ذرا سی کتاب پڑھنی جانتا ہے اس کو معلوم ہے. بالکل، وہ تو ہے مکان. اچھا، یہ بات میں کرنے لگی تھی ابھی کہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو جو پاکستان کا 75 ایئرز میں انٹلیکٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر ڈیمیج کیا گیا ہے، اور وہ صرف عام عوام کا انٹلیکٹ ڈیمیج نہیں ہوا، کیونکہ جو بھی اداروں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ عام عوام میں سے ہی جاتے ہیں. تو جو ڈیمیج کرتے اوور آل ڈیمیج کر دیا. کیونکہ میں انٹیلیجنس کی کمی دیکھ رہی ہوں ہر بیان میں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا، کوئی ٹاپ کا ہو، کوئی جونیئر ہو، کسی کا بھی، وہ مطلب کوئی بھی جگہ کا ہو، گورنمنٹ کا ہو. آپ اگر ان کی گفتگو سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چلے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اوکے مان لیا، لیکن جھوٹ میں بھی کوئی کیلیبر ہوتا ہے نا. ان کا جو علمی سطح ہے وہ بہت پست ہے، بہت پست ہے. وہ بیانات بھی اتنے پست انداز میں دیتے ہیں، بھلے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، چلیں جی سب کو پتا ہے، ساری بات ہے کہ وہ دکھانے کے لیے کرے، لیکن سٹل اس کے اندر ایک انٹیلیجنٹ رویہ ہوتا ہے نا. یہ امریکہ بھی جھوٹ بولتا ہے، بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مگر کچھ ایک کیلیبر ہوتا ہے اس میں کہ جو آپ مطلب ہائی لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہو. وہ اتنی لوور لیول کی کیا عوام ہی کو نہیں سمجھتے کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ خود بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے بڑے عجیب سے بیانات ہوتے ہیں، میں بڑی عجیب پریشان ہوتی ہوں. وہ اس کی وجہ یہ ہے عروج کے پاکستان کی جو انٹیلیجنس کی کریم تھی وہ تو پاکستان سے باہر آ گئی. اب تمہیں پاکستانی دانشور تو یورپ میں ملیں گے، امریکہ میں ملیں گے، کینیڈا میں ملیں گے. پاکستان پہ تو جو وہ صرف وہ کھرچن بچی ہے، بلکہ اور وہ کھرچن اس قسم کی ہے، وہ ہینڈی کیپ ہے، اس کا ہینڈی کیپ دکھائی دیتا ہے صاف. نہیں، اسے تو جرنیلوں نے پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے لیا ہے. وہ تو صحافت ہمارے ہاں تو لفافہ صحافت بن کے رہ گئی ہے. مطلب ایک لیول تک بات بڑی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی وہ اس سے آگے کا سوال کرو تو وہ ایک دم لگتا ہے ان کی سوچ کی محدود ہونا جو ہے، یا اس کا کسی طرح قید ہونا، وہ صاف دکھائی دے جاتا ہے کہ اس سے آگے نہیں ہے سوچ سکتے. بڑی حیران کن بات ہے. اور وہ بڑے دانشور کہلاتے ہیں وہاں پہ. ہاں نہیں، وہ ایک دانشور ہے جو یہاں چند سال 3-4 برس پہلے آیا تھا یہاں، اور تم بھی اس محفل میں شریک تھی. وہ شاید جاوید چودھری، ہنسائیے گا مت مجھے. ہاں جاوید چودھری، وہ تو بہت ہی، وہ کہاں کا دانشور ہے. آج عروج اس نے ایک جو لکھا ہے مضمون، وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ پر حملہ ہے، اور اس نے اس قسم کے الزامات لگائے ہیں کہ پڑھ کر رونا آتا ہے کہ پاکستان میں صحافت
اتنی پست بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پرسنل اس کے اوپر جو جاتا ہے شخص وہ تو ویسی معیار سے گر جاتا ہے نا. جو بھی پرسنل لیول کے اوپر جا کے ہٹ کرتا ہے تو وہ تو ویسی ہمارے معیار سے خارج ہو جاتا ہے. میں اس کو ہمارا بھی معیار کچھ نہیں ہے مگر وہ اس سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. تو دانشور کے لیے تو آپ کو بڑا مقام چاہیے. دانشور کبھی پرسنل اٹیکس نہیں کرتا, یہ تو اس کی پہچان ہے. دانشور کو پرسنل باتوں سے کوئی اس کو کسی اور لیول کی اس سے غرض ہوتی ہے کہ جو فرق ڈالتی ہے یونیورسل لیول پہ. لیکن اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں, یہ جو اشرافیہ ہے وہ عمران خان پر چاروں طرف سے حملے کر رہی ہے. جی چاروں طرف سے حملے کر رہی ہے. کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عمران خان کی کردار کشی بھی ہو رہی ہے. عمران خان کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں. یہ بات ہے. ہر طرف سے گھیراؤ کرنے کی نیت ہے. اور یہ وہی فسطائی ہتھ کنڈے ہیں جو فیشسٹ حکومتیں اپنے حریفوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں. تو پاکستان تو اس وقت اپنی معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی اور سیاسی کلچر کے حوالے سے بھی انتہائی پستی میں گر چکا ہے. اچھا, یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رحمت اللہ غوری صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ویسے تو میں نے دیکھا کہ خدا نے عمران خان کو وہ تاثیر بخشی کہ اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر گئی. اچھا, لیکن چونکہ سمجھ ان کی محدود ہے تو ان کو اپنا رول نہیں سمجھ میں آ رہا. ان کو اپنا رول ابھی تک یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمران خان ایماندار ہیں, بہادر ہیں, انہوں نے ایمانداری کا سبق سکھایا ہے, محنت کا سبق سکھایا ہے, وفاداری کا, تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. مگر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان ایک فرد ہے, بھلے وہ لیڈر ہے, اس نے اپنا رول حد سے زیادہ پلے کر دیا ہے. اور عمران خان کی سیاسی پوزیشن ایسی ہے کہ عمران خان کو چاروں جانب سے نہیں, اگر کوئی 10 جانب ہے, 100 جانب ہے, سب جانب سے یوں لگے ہوئے اس کے پیچھے, یوں کہہ لیجئے کہ جو سانپ یا جو بھی چیزیں کہہ لیجئے کہ وہ اس کو ڈس لیں کسی طرح. تو اس کے منہ سے اگر سانس بھی بڑی نکلتی ہے تو وہ اس کے اوپر چارج لگاتے ہیں. تو یہ عوام کیوں نہیں سمجھ رہی کہ اب عمران خان کے اس وقت پیچھے بیٹھنے کا ٹائم ہے اور عوام کے آگے نکلنے کا ٹائم ہے. اور عوام کو اگر دیکھیے, عمران خان کو نہیں چاہیے پاکستان. عمران خان 70 سال کا ہے ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو لمبی زندگی دے اور یہ سارے دشمن ان کے سامنے مرتے چلے جائیں اور یہ انشاءاللہ لمبی زندگی پائیں اور پاکستان کو سنواریں. لیکن عمران خان کو کتنا جھیلیں گے اور آگے, تو اور عمران خان کو کس کو پاکستان کے لیے بنانے کی ضرورت ہے؟ ہاں, عوام کے لیے نا. تو اگر عوام کو اگر پاکستان چاہیے اچھا, تو عوام کیا کر رہی ہے؟ اور بات عمران خان کی نہیں ہے, عمران خان از ریلیونٹ ہو گئی یہاں پہ آ کے. بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ گورنمنٹ میں ایک بات کر رہی ہوں, جو گورنمنٹ مسلط ہے, جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے, بھلے ان کے پیچھے کوئی بھی ہے, کوئی طاقتور ہے یا نہیں ہے, فی الحال گورنمنٹ کا فیس ہے. عوام ڈائریکٹ ان سے کیوں نہیں پوچھتی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ الیکشن کو چھوڑیں, عمران خان کو چھوڑیں, تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے, کیوں پارلیمنٹ خالی پڑی ہوئی ہے, کیوں تم لوگ بھاگ بھاگ کے انگلینڈ چلے جاتے ہو, کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے, اکانومی کا کچھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سیدھی ان کے گریبانوں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ مجھے سمجھ سے باہر ہے, ورنہ ہڑتالیں نہیں ہوتی تھی کیا؟ تو عمران خان کیوں بول دیں ہر ہڑتال کی؟ اگر یہ عوام کو اگر عمران خان چاہیے ہے تو ان کو عمران خان کو خود لے کر آنا پڑے گا. عمران خان کو نہیں آنا, عمران خان کو خود لے کر ان کو آنا پڑے گا, پھر عمران خان بدل دے گا پاکستان. تو ناؤ اٹس ٹائم کہ عوام اٹھے, اپنا رائٹ مانگے, الیکشن کمشنر کے پاس جائے. یہ جو مسٹر نئے آ گئے ہیں وہاں پہ پنجاب میں, جو آتے ہی جنہوں نے تباہی شروع کر دی ہے, ان کے سرہانے بیٹھے, پارلیمنٹ کے سرہانے بیٹھے, اپنا حق مانگے. بھائی تم لوگ کی اولادوں نے وہاں پہ جینا ہے, اٹھ کے بیٹھو. یہ کیا عمران خان کی کال کا انتظار کرتے ہو؟ مطلب نہیں, ایم آئی رانگ؟ یہی تو مسئلہ ہے. دیکھو, عمران خان اپنی ذات کی حد تک انتہائی دیانتدار, انتہائی خراب, پاکستان سے انتہائی مخلص ہے. وہ قائد اعظم اور قائد ملت کے بعد پہلا رہنما پاکستانیوں کو ایسا ملا ہے جو ان سے مخلص ہے اور ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہے. لگا دیا, اس نے تو اپنی زندگی ایک دفعہ گنوا دی. لیکن فرق کیا ہے محمد علی جناح میں اور عمران خان میں؟ فرق یہ ہے کہ جب محمد علی جناح پاکستان مہم کی قیادت کر رہے تھے تو ہندوستان کے مسلمان ان کے پیچھے چل پڑے تھے. یہ عمران کی تعریف تو بہت ہو رہی ہے, عمران کی
نام پر تالیاں بھی بہت پیٹی جا رہی ہیں, سب نعرے بھی بہت لگائے جا رہے ہیں, لیکن جو عمل کرنا چاہیے عمران کے مداحوں کو, عمران کے ماننے والوں کو, وہ عمل کہیں نظر نہیں آ رہا. لیکن وہیں پہ تو میں نے یہ جو انٹلیکٹ کی بات کی تھی, یہ جو مار دیا گیا نا جو انسان کی سوچ کو, وہاں سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان بلائیں گے تو وہ جان دے دیں گے عمران خان کے لیے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, پھر یہ ٹوٹ پڑیں گے, پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی ٹوٹو بھی مت, ابھی توڑو بھی مت, ابھی نکلو باہر, اپنا حق مانگو. اپنے حق کے لیے لوگ نکلتے نہیں کیا؟ لوگ کیا احتجاج نہیں کرتے؟ لوگ یہاں بھی کرتے ہیں, وہاں بھی کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے سامنے جا کے بیٹھو اور ایسی کی تیسی ان کی الیکشن کیوں نہیں دیتے, یا پھر معیشت سنبھالے نہیں دیتے الیکشن. تو ایک اور عنصر جس کا تم ذکر نہیں کر رہی ہو اور جو بہت زیادہ اس معاملے میں دخیل ہے, وہ ہے پاکستان کا اور خاص طور پہ پنجاب کا جاگیرداری کلچر. جی بالکل. جو رگوں میں بیٹھا ہوا ہے, جو خون میں دوڑ رہا ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ اپنے جو سردار ہے, ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا جو چودھری ہے, اس کی بات ماننا بہت ضروری ہے, اس کے حکم کے خلاف نہیں چلنا ہے. جی بالکل. یہ غلامانہ ذہنیت نا, جی غلامانہ ذہنیت جو ہے وہی تباہ کر رہی ہے, وہی وہ کچھ کرنے سے روک رہی ہے. یہ تو رحمت اللہ غوث صاحب, یہ تو ہم نے اداروں میں بھی دیکھی ہے. یہ چودراہٹ والی جو بات ہے, یہ تو اداروں میں بھی ہے. وہ جو بھی مطلب سینئر ہے اس کے ساتھ جونیئر ایسے ہوتا ہے کہ بس گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جائے. کیلیبر کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی, کیلیبر چاہے 0 ہو اگلے کا, پیچھے بے شک گالی بھی دے لیں مگر ورنہ گھٹنے پکڑ لیں گے. مطلب یہ کیا کلچر ہے؟ اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے. کلچر میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کلچر, یہ جاگیرداری کلچر, یہ جاگیرداری مزاج جمہوریت کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے. بالکل خلاف ہے, اندھا لولا ہے نا جی. یہ نہیں ہوتا. تم یہاں پہ دیکھتی ہو کہ یہاں جمہوری کلچر ہے, یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں پر وہ بغیر کسی خوف کے ایک عام آدمی کھڑے ہو کے وزیر اعظم سے سوال کر لیتا ہے, جو مرضی اس کو کہہ دیتے ہیں, اس کے اوپر حتیٰ عزت کا دعویٰ نہیں لگتا. مطلب اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا. وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ توہین ہماری کی گئی ہے. یہاں تو پاکستان میں تو توہین کو تو ہماری جوڈیشری, کرامت اللہ ویسے جوڈیشری یا پھر یہ ہمارا یہ الیکشن کمیشن, یہ لوگ تو 16 سال کی نازک لڑکیاں ہو گئی کہ کسی نے آنکھ اٹھائی نہیں میلی ہو جائیں گی. مطلب حد ہو گئی ان کی. میں یہی کہنے والا تھا کہ دوشیزہ کی عصمت سے زیادہ نازک ہو گئے ہیں یہ ان کی, جیسے ان کی ابا تڑپ اٹھتے نا, اوے میری بیٹی کو کیوں دیکھا. مطلب یہ تو عجیب پاگل ہے. مطلب اپنے آپ کو آپ اونچا اٹھاتے ہو کہ بھئی کسی کو میرے اوپر انگلی اٹھانے کا کیوں موقع مل رہا ہے. میں اپنے اوپر غور کروں کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے کہ لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو نکھاریں, اپنے آپ کو نکھارنے کی بجائے بندہ چک لو جی, بندہ چک لو جی, ساڑھے تے انگلی نہ چکو, ہم جو مرضی کریں. مطلب کیا یہ انداز ہے بندہ چک لو. یہاں پہ میں کینیڈین کا وہ پڑھ رہی تھی, میں کینیڈین عدالتوں کا پڑھ رہی تھی کہ حتیٰ کہ عزت کا یہ وہ نہیں کر سکتے, کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں آپ, یعنی حد تک یا انسلٹ کا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یو آر ٹو اسٹرانگ ٹو کلیم دس, کہ بھی تمہاری حد تک ہوئی ہے, تم یہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ تمہارے پاس اتنی نازک کیوں ہے, تم اتنے اسٹرانگ ہو, تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم نے فیصلے کرنے ہیں. ہاں میک شیور کرو کہ اگر تم سے غلط فیصلے تو ہو سکتے ہیں, اگر تم پہ یہ آواز اٹھ رہی ہے تو تم اس کو مزید اس طرح بہتر بنانے کی کوشش کرو کہ آخر کس کمزوری کی بنا پہ اٹھ رہی ہے, یا پھر کہاں کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہے. اور اگر تم اس کو اگر تم اپناؤ گے کہ تمہارے اوپر اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو تم اس کے اوپر دعویٰ کر دو حد تک عزت کا, تو پھر تم کمزور ہو جاؤ گے. کتنی خوبصورتی سے یہی تو جاگیرداری کلچر کی لعنت ہے کہ وہاں پر چودھری یہ سمجھتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ نعوذ باللہ خدا کا حکم ہے, اور جو اس کے خلاف بولتا ہے یا جو کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ دشمن ہے, اور اس دشمن کو ختم کر دینا بہت ضروری ہے. عجب کمزور لوگ ہیں خدا کی قسم. کبھی بہادر اور کبھی اسٹرانگ انسان اتنی سی باتوں پہ کل بلاتا نہیں, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, وہ تو فوراً کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے بتاؤ کہاں ہوئی. اور دیکھو مصیبت, یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ
عدلیہ پوری طرح سے کرپٹ ہے. عدلیہ صرف طاقتور کا ساتھ دیتی ہے, صرف پیسے اور اثر رسوخ رکھنے والے کا ساتھ دیتی ہے. غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے, امیر کے لیے, طاقتور کے لیے قانون. غریب کے لیے تو قانون ہے ہی نہیں. یہ تو میں اب آ کے ہم لوگوں نے سب دیکھ لیا کہ یہ جو قانون ہے یا یہ جو سیکورٹی ادارے ہیں, یہ سب ان کی رکھوالی کے لیے ہیں, عمرہ کی. یہ کوئی وہ نہیں. دیکھیے پولیس کا تو کام انسان کی حفاظت ہے نا. ہم یہاں پہ کینیڈا میں کہتے ہیں کہ کمیونٹی سروس کے لیے ہوتی ہے, یہ کمیونٹی کو سکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو وہ اگر پولیس گاڑی گزرتی ہے وہ رک جاتی ہے اس کے پیچھے, وہ اس کے ابھی 3-4 دن سے واقعات ہو رہے تھے کہ ٹی ٹی سی کی ٹرین پر بسوں میں کچھ واقعات ہوئے تھے تشدد کے. تو آج یہ فیصلہ کیا گیا, آج یہ اعلان کیا گیا کہ 80 مزید پولیس والے ٹی ٹی سی میں سفر کیا کریں گے, اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ لوگ اور ہمارے یہاں نفری اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ یہاں سے بندے اٹھانے ہیں, یہاں سے ان کو یہ نہیں کام کرنے دینا, یعنی اپنے حق نہیں استعمال کرنے دینے ہیں, اور ان کو آپ یہاں پہ نفری بڑھا دو. دس از سو سیڈ. آپ کو ڈر لگے, کتنے افسوس کی بات ہے. تمہارا جو وی آئی پی کلچر ہے اس میں تم نے دیکھا ہے کہ ایک وزیر جب چلتا ہے, باہر نکلتا ہے, تو اس کے ساتھ 7-8 گاڑیاں پولیس کی چلتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے. رحمت اللہ غوری صاحب, ایک آپس کی بات ہے, یہاں پہ بہت سے لوگ آئے گئے, پتہ چلتا تھا یہ فلانے وزیر ہے فلانے. جب تک عمران خان نہیں تھے ہم نے تو پاکستان کے سیاستدانوں کی طرف دیکھا بھی نہیں مڑ کے, کیونکہ ان میں کچھ تھا ہی نہیں, تو مجھے ناموں کا بھی نہیں پتا تھا. یہ عمران خان کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا پڑے. تو ابھی جو ہے یہ یہاں پہ آتے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد, تو وہ مطلب وہ ایسے لوگ تھے کہ آپ ان کے ساتھ 2 منٹ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم لوگ تو ایسے کام کر رہے ہوتے تھے سارے کمیونٹی کے, تو ہمارا ان سے واسطہ پڑتا تھا. اس بیزاری ہوتی تھی کہ میں تو کبھی بات ہی نہیں کی. مجھے لگتا تھا کتنی دیر اور بیٹھنا پڑے گا, بھائی کیا کرے اس کو, اگر وہ وزیر ہے تو اس بندے میں بات کرنے کی تو وہ نہیں ہے کوئی, آپ بنا بات کی آپ کیا کسی میں اتنا کیلیبر بھی نہیں, تو اس کے ساتھ کیا بیٹھنا آپ نے. تو صرف دولت تو نہیں ہے, بڑی ہی کمزور قسم کی چوائسیز ہیں ایسے ہمارے لوگوں کی. رحمت اللہ علیہ, تھینک یو سو مچ. ہاں جی فرمائیے. ہاں نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو دیمک زدہ کلچر ہے, اور جس کی بنیادیں ہل چکی ہیں. بس پاکستان کے عوام کو یہ کرنا ہے کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دیں تاکہ یہ اپنے پیروں پہ گر جائے. یہ عوام کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. اصل میں تو عوام کو دیکھنا ہے. عمران خان نے کوئی ان کو لا کے پھل توڑ کے ان کی گودی میں تو نہیں ڈال دینا, وہ سب کام کر دے گا, لیکن اس کو لے کر عوام نے آنا ہے. تو عوام کو اگر چاہیے تو عوام لے کر آئے. دیٹس آل. میں میرا دل چاہتا ہے عمران خان سے بھی کہہ دوں چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اب اگر ان لوگوں کو چاہیے ہو تو یہ خود اٹھیں گے اور خود لے کر آئیں گے تمہیں. مطلب بہت کر لیا اس نے, گولیاں تک تو کھا لی, اب اور کیا چاہتے ہیں. ابھی بھی اس کی ٹانگ زخمی ہے, حد ہو گئی مطلب. اور یہ لوگ تو بالکل ناشکرے ہیں, اور اس ناشکری کی ان کو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے جو یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ کرامت اللہ غوری صاحب. آپ کو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. ہیو اے گڈ نائٹ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں. Chin Radio on 100.7 FM. جی سامعین ویلکم بیک, اور ہمارے ساتھ اس وقت ہے شاہد ہاشمی صاحب, اور آپ کے بڑے پسندیدہ, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم شاہد بھائی. جی السلام علیکم. جی خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ بتائیے کیسے مزاج ہے؟ بس صحیح ہوں. آپ کے تبصرے غوری صاحب کے تبصرے سن رہا تھا. جی سے پہلے ہم تبصرے پہ آئے. جی میں خاص طور سے آپ نے اکانومی پہ, یو ایس کی اکانومی پہ بھی بات کر رہی تھی, تو میں بھی ایک چلتے چلتے ایک چھوٹی سی ٹیکس ٹپ دیتا چلوں, کیونکہ اب ٹیکس کا ٹائم آ رہا ہے. اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں, میں نے جو محسوس کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار جتنے بھی پیسے بنائے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہم یہ RRSP نہیں خریدتے. جی بالکل. اور RRSP ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو خرید لینا چاہیے اگر پیسے نہیں ہیں تب بھی. ایک تو وہ RRSP لون بھی دیتا ہے بینک, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کریڈٹ لائن, آپ کے بڑے اچھے وہ ہیں مارگیج بروکر, ان سے بھی بات کر کے آپ اگر کریڈٹ لائن لے کے RRSP خریدیں گے تو جس بریکٹ میں بھی آپ پیسے سیو کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس سے زیادہ ہوگا جو آپ انٹرسٹ دیں گے.
अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये जी मोस्ट लाइकली और खास तौर से जो हायर ब्रैकेट, आपका कहने का मतलब है कि RRSP खरीदा जाए क्रेडिट लाइन में से भी इस्तेमाल की जाए तो, या चूंकि हाँ पर्सनल पैसे से खरीदी जाए, चाहे क्रेडिट लाइन हो या लोन ले लीजिए, RRSP लोन ले लीजिए। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप हायर ब्रैकेट में हैं और दो चीजों का पहले तो ख्याल रखिए, एक तो ये कि अपना नोटिस ऑफ असेसमेंट जरूर चेक कर लें कि आपके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है खरीदने की, ठीक है, वरना फिर वो पेनलाइज हो जाती है। एक तो वो आपने देख लिया, चेक कर लिया। अच्छा, दूसरी अगर बात आपके पास ये है, अवेलेबिलिटी है तो कौन सी हायर लेवल में आती है और कौन सी लोअर में आती है, ये बताइए। नहीं वो तो अवेलेबिलिटी तो वो तो रेट्रो एक्टिव होती है कि आप कितने खरीद सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं खरीदी तो बहुत ज्यादा होगी, और अगर खरीदते रहते हैं तो कम होगी। बहरहाल जितनी भी है उसकी अवेलेबिलिटी देख लीजिए, और नोटिस ऑफ असेसमेंट के आखिर लास्ट पेज के ऊपर होती है। हाँ जी, हाँ जी, एक तो चीज ये होगी, देख ली। दूसरी चीज ये कि आप ये देखिए कि वो जो आप RRSP खरीद रहे हैं उतनी आपकी इनकम भी है या नहीं है, वरना ये उल्टा पेनलाइज ये हो जाती है अगर ऐसा नहीं हो तो। अब मिसाल के तौर पे अगर आप हायर इनकम ब्रैकेट में हैं और $50,000 की आपकी रूम है RRSP खरीदने की, ठीक है, तो आपने 50,000 की RRSP खरीद तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 के करीब तो टैक्स की सेविंग फौरन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि आपने 50,000 की चाहे लोन लेके खरीदी, वहां 15,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, जब आपका रिफंड आया तो आपने 15,000 उसी वक्त वापस कर दिए, तो अब आपके 50,000 के इन्वेस्टमेंट में आपकी तरफ से सिर्फ 35,000 रह गए, 35,000 रह गए। अब 35,000 भी आप जो है मंथली पेमेंट दे रहे हैं, या जैसे आहिस्ता आहिस्ता उतार रहे हैं उसको उतार दीजिए, तो आपके एक तो फोर्स सेविंग हो जाती है। अब अगर आप कहाँ इन्वेस्ट करें ये इसका मशवरा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आई डोंट वर्क ऑन द कमीशन। यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द बैंक कि आपके मिजाज के तहत आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और क्या उसका रिटर्न क्या होगा आपका, या आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, या आपका मतलब है उस RRSP को आप आगे फिर इन्वेस्ट करें बैंक के साथ। वही इन्वेस्ट ही करेंगे ना उसको, जब ही तो पैसे बनेंगे, तो उसके ऊपर इतना रिटर्न भी अच्छा खासा आ सकता है अगर सही जगह उसको इन्वेस्ट कर दिया। और आप कितने रिस्क टेकर हैं, क्योंकि उसमें नुकसान भी हो सकता है, इसलिए वो वहां मैं मशवरा कुछ भी नहीं दूंगा कि आप कहाँ से और कैसे लें, उसका ताल्लुक बैंक से है और आप अपने मिजाज के तहत उसको इन्वेस्ट करिए। और उसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होती है जिसके अंदर वो आपको नुकसान का खदशा नहीं होता, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता जी। ये फर्क है। तो आपको ये देखना होगा कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट रेट आपने दिया है, जिसपे आपने लोन लिया है, वो तो कम से कम उससे तो ज्यादा हो ना, रिटर्न कवर हो। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। इसका मशवरा कोई अच्छा बैंक वाला या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वो दे सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक काम और करें कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, होम बायर हैं, तो जो भी आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, कोशिश ये करें कि डाउन पेमेंट तो कहीं ना कहीं से देंगे ही ना जी, तो उसकी पहले RRSP खरीद दीजिए 90 डेज बिफोर बाइंग हाउस। ओके, तो फर्स्ट करें कि आप $30,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, तो $30,000 की RRSP 90 डेज बिफोर यू बाइंग ए हाउस खरीद लीजिए। तो उसके बाद जब आपके 90 डेज हो जाएंगे और जब वो वक्त आएगा आपको डाउन पेमेंट देने का, तो वो आप कैश करा सकते हैं, और वो 15 साल के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं कि आप उसको वापस कर दें, तो आपका इन्वेस्टमेंट बना रहेगा। नहीं करेंगे तो वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ बाइंग RRSP एंड सेविंग टैक्सेस एंड पुटिंग टुवर्ड्स टू द डाउन पेमेंट। यानी अपने ही पैसे के साथ अगर आप उसको थोड़ा सा इधर उधर ट्विस्ट करें, कब कहाँ कैसे, तो उसमें आप काफी कुछ गेन कर सकते हैं। देखिए जी, आप जब टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपकी जो लाइन 236 से उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं, वो तो गवर्नमेंट को जाएगा ही जाएगा। तो कोशिश ये करें ना कि वो लीगल लूपहोल इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो। और वो एक RRSP एक ऐसी चीज है कि जो हर आदमी जानता है और बड़ी आसानी से उसको ऑप्टेन कर सकता है, और बहुत सारी क्रिटिकल चीजों में भी जा सकते हैं, लेकिन जा सकता है। अब यूँ तो और भी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें फिर कभी बात करेंगे। खासतौर से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को अगर टैक्स के हवाले से ले रहे हैं तो उनमें किन चीजों की एहतियात करनी चाहिए,
और उनमें क्या फायदा होता है उस पर फिर इस वक्त तो टेस्ट टाइम था, मैं आपकी बात सुन रहा था। लोगों को ये बात जरूर करेंगे अगले हफ्ते। हाँ, इस पे भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है चूंकि टैक्स टाइम है और इसकी March 1 जो है लास्ट डेट है, तो आप और जब वक्त आ गया, एंड ऑफ जनवरी आ गया है, लोगों के पास टिफार आने शुरू हो गई है, डेडलाइन जो है February 28 है, तो उसको देख रहे हैं कि वहां पर वो क्या कर सकते हैं और कोशिश ये करें कि कमीशन वाले बंदों में ना पड़े जो ये RRSP के हैं, क्योंकि वो हो सकता है आपको मिसगाइड कर दें। हो सकता है कि वो आपको नहीं बताएं कि आपकी लिमिट क्या है और आपको दे दें और फिर बाद में आप तो पेनलाइज हो गए, उन्होंने अपने RRSP बेच के अपने पैसे बना लिए। तो ये इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखें, इन चीजों का। और सीधा उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म बैंक से रिलेशनशिप है तो उनसे अपॉइंटमेंट बनाइए, उनके पास जाइए, बिल्कुल मोस्ट लाइकली वो आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। लेकिन दो चीजें मैंने बता दी कि एक तो आपकी लिमिट आपको मालूम होनी चाहिए कि आप कितने खरीद सकते हैं, और दूसरा ये कि इतनी आपकी इनकम होगी नेक्स्ट ईयर या नहीं होगी। राइट। तो ये दो चीजों का ख्याल रखिए और RRSP को एंजॉय करिए। बिल्कुल। अब आते हैं, हम आपकी बातों पे सुन रहा था मैं। देखिए, एक चीज अर्ज करूं पाकिस्तान के हवाले से, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब इमरान खान को कुछ नहीं करना चाहिए, आवाम को ये दिखाना चाहिए कि वो उसको वो क्या करेगा, उसने जितना कर सकता था कर दिया, आवाम को आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कर दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज जरूर मैं ये कहूंगा कि ये जो मगरबी ममालिक जो हैं, जिनको वो जो ये करप्शन वाले लोग हैं, जिनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर ये जो उनका सहारा बने हुए हैं, ये सहारा बन के नहीं रहेंगे। ये कम से कम सद्दाम हुसैन से, ये लीबिया के कद्दाफी से, ये शाह ईरान से सबक क्यों नहीं लेते, सऊदी अरेबिया से? इनका सारा का सारा पैसा यहीं के पास है। और वो अल्लाह ने चाहा तो, अगर वो जो उसमें से जायज नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो वो मिलेगा भी नहीं, इनको नसीब भी नहीं होगा। नहीं, वो इनको नहीं देंगे। ये उन्होंने अपने रूल से लॉ जो भी पास कर रहे हैं, तो ये लोग इस बात को क्यों नहीं सोचते कि कल इनका काम हो जाए, अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान तबाह हो जाए, जो ये चाहते हैं वो हो जाए, जो भी वो चाहता है। ये तो नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं वो करके उसके बाद ये इनको ऐसा निकाल के फेंक देंगे दूध में से मक्खी। तस्लीम साहब जो भी हैं, तो ये बातें हम क्यों ये लोग नहीं सोच रहे। अब तस्लीम साहब जो भी, उन्होंने बहुत कोशिश करी अरशद शरीफ के हवाले से और इमरान खान के कत्ल के हवाले से, मरियम नवाज और शाहबाज कातलाना हमले की, लेकिन देखिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसने ये बात कह दी थी, ये तो नकवी साहब जो आए हैं, इन्होंने वो JIT बंद भी करा दी ना। वो तो खैर नकवी साहब तो एक अलग ही चीज है। नहीं, बात हो रही है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में नकवी साहब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब मैंने सुना ये था कि वो उनके ऊपर पाबंदी लगेगी, वो निकल नहीं सकेंगे, ये नहीं हो सकेगा। लेकिन वो भी बंदा थक हार के ये कह गया कि भाई मैं ये तो जो ये लोग सपोर्ट कर रही है फॉरेन फोर्सेस, इसलिए ये अभी तक बचे हुए। जाहिर है वो भी सही है। ये तो जो इमरान खान इनको माफिया कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहते, माफियाज हैं ये, इससे बढ़ के हैं। अब ये देखिए, ये मोहसिन साहब जो आए हैं, ये तो खुली किताब की तरह है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी करप्शन है, ये जो नकवी साहब, जो मोहसिन नकवी साहब जो वहाँ हैं, ये इनके साथ जो है, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर हम देखें बिल्कुल आम आंख के साथ, कोई ज्यादा जायजा लेने की जरूरत नहीं है। बच्चा, एक नॉर्मल इंसान जो जरा सा शऊर रखता है, कॉमन सेंस रखता है, उसको बहुत तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं, उसको हर एक लफ्ज की समझने की जरूरत नहीं। ऊपर से भी जो दिखाई दे रहा है, उसके इर्द गिर्द जो दिखाई दे रहा है, एक बड़ी क्लियर सिचुएशन है। वो क्या है कि इमरान खान को पूरी दुनिया ने देखा कि उसने पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की, उसने पाकिस्तान में कुछ पॉजिटिव ही, कंस्ट्रक्टिव ही ऐड करने की कोशिश की। ये बात सारी दुनिया को पता है कि कुछ भी कह लें, कुछ भी सुन ले, स्टूपिड लगते हैं जो भी कहता है उसको। नंबर 2, जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है पिछले 10 महीने से, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की बनी बनाई शक्ल को निगलेक्ट किया गया है, उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, उसको ब्रेक किया गया है, वो भी तैयार है सबके ऊपर।
تو اس کے بعد ان کے جو کرپشن کیسز ہیں جو چلے، عمران خان نے کیا کہنا ہے، اخباروں میں امریکہ کے چھپے ہوئے، انگلینڈ کے چھپے ہوئے، ساری دنیا کے اخباروں میں چھپے ہوئے، وہ سب کو معلوم ہے. تو اب ان باتوں کے بعد یہ اب آپ کچھ بھی جھوٹ بولیں، میڈیا سے بلوائیں، کچھ بھی کریں، ایک بات کلیئر ہے. اچھا، اب یہ سب باتیں سمجھ لینے کے بعد اگلی جگہ یہ آ جاتی ہے کہ کنٹینیوس عمران خان بھی سائیکولوجیکلی وہاں پہ سٹک ہے کہ اس کو ابھی بھی امیدیں ہیں. چونکہ وہ بچپن سے بندی ہوئی ہماری امیدیں ہیں، ہم ابھی بھی چونک پڑتے ہیں کہ یہ اپنے ہیں، یہ کچھ کریں گے. لیکن یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے اب تک، اگر یہ اپنے ہوتے تو یہ اس قسم کی حرکات وہاں نہ ہوتی جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا. جو آپ کسی گناہ گار کو سزا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو ابیوز، جو ذلت، جو بدتمیزی، جو یہ ویڈیو لیکس، یہ آڈیو لیکس، یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ نیت خراب ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ نیت خراب ہے، اب آپ اسی سے یہ توقع کر کے بیٹھیں گے یہ عدالتیں کچھ کر دیں، یہ ادارے کچھ کر دیں، یہ فلاں کچھ کر دیں. اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو رول آؤٹ کیجئے. اب جو چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں پھر آپ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں. تو اب آگے کیا رہتا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت بچا کیا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت بچا ہے کہ آپ کے پاس لیڈر موجود ہے جو دنیا میں، جو آپ کے ملک میں ڈفرنس لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ 22 کروڑ عوام ہے، آپ کے پاس آپ کا حق ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کا جائز حق ہے. اب آپ اس کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے گھر کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اس صاف گھر میں رہنا چاہتے ہیں، دھلی ہوئی چادریں بچھانا چاہتے ہیں، تو ڈو سم ایفرٹ. اس کے لیے لانڈری فارگیٹ اباؤٹ باقی لوگوں کو. آپ یوں سمجھ لیں وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ، بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، بیٹھے رہیں جو مرضی کریں. یو نیڈ ٹو ٹیک این ایکشن. کیا وہ جس جائز طریقے سے میں سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان نے ابھی تک، اب دشمنوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑی ہیں وہ ایک قانونی اور آئینی عمل کیا ہے، اور اسی توقع سے کیا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے. کیونکہ اس نے ہر قدم آئینی، اس کے اندر آئینی اٹھایا ہے، تو وہ تو اس کو بھی آئینی کر رہے ہیں. مگر یہ لوگ آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ غیر آئینی حرکات کریں گے. جب یہ غیر آئینی حرکات کریں گے تو ساری عمر کے لیے ان کے اوپر لیبلز لگیں گے، ان کو گالیاں پڑیں گی، جیسے جسٹس منیر کو پڑی تھی. اگر یہ اس میں رد و بدل بھی کرتے ہیں، جسٹس منیر کو آج تک نہیں بھلایا گیا، ان کو آج تک گالیاں پڑتی ہیں. تو یہ گالیاں کھانے کے لیے ساری عمر کے لیے جسٹس ہو یا کوئی اور ہو، وہ گالیوں کے لیے تیار ہو جائیں یا ڈو سم رائٹ تھنگ اور ریڈی فار دس ابیوز. ہاں جی، پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو گالیاں کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ جو چیف آف آرمی جو ہے منیر صاحب، یہ بھی محسن نقوی صاحب کو کعبہ شریف کے اندر دروازہ کھول کے اندر لے کے چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ پلاننگ تو بہت پہلے سے چل رہی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے نا، اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں ان لوگوں کا ذکر کرنا بند کر دینا چاہیے، ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے. نہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے، ہم ان کی پرابلم یہ ہے ریڈی فار دس ابیوز. ہاں جی، پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو گالیاں کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ جو چیف آف آرمی جو ہے منیر صاحب، یہ بھی محسن نقوی صاحب کو کعبہ شریف کے اندر دروازہ کھول کے اندر لے کے چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ پلاننگ تو بہت پہلے سے چل رہی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے نا، اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں ان لوگوں کا ذکر کرنا بند کر دینا چاہیے، ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے. نہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے، ہم ان کی، میں ویسے کہہ رہی ہوں شاہد بھائی، ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے ہو میکس اے ڈفرنس. جو ڈفرنس نہیں لاتا، برائی کر کے یا کسی کے بارے میں نیگیٹو بات کر کے کیا ملے گا؟ ان کو یوں سمجھ لیں وہ ہے ہی نہیں، جیسے آپ کر دیتے ہیں کہ ڈز ناٹ ایگزسٹ. کیونکہ اگر کسی کی ایگزسٹنس ہو تو اٹ شوڈ مطلب میک اے ڈفرنس ان یور لائف، رائٹ؟ بالکل صحیح ہے، بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور اگر ہم اس سے سبق اٹھا لیں تو ہم یہ جو بھی یہ کرپٹڈ لوگ کر رہے ہیں یہ کریں گے ہی نہیں. چاہے وہ شاہ ایران سے سبق اٹھا لیں، قذافی سے سبق اٹھا لیں، صدام حسین سے سبق اٹھا لیں، اچھا ایجپٹ سے ہی اٹھا لیں. ہم بڑی مثالیں ایجپٹ کی دیتے ہیں، لیکن آج یہ دیکھیں وہ کتنا کہاں ہے ایجپٹ. جنہوں نے سبق لینا ہوتا ہے وہ پہلے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود سے غلط نہ کریں، پھر وہ سبق لیتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں اس چیز کا فقدان دکھائی دیتا ہے کہ وہ صحیح تو کرنا ہی نہیں چاہتے. مطلب اب یہ بات بالکل کلیئر ہے، ہم یہ کوئی دشمنی میں نہیں کر رہے کسی کو برا کرنے کے لیے. آپ ایک حقیقت کو کہہ رہے ہیں کہ جی باہر بادل آئے ہوئے ہیں، باہر سنو فال کے اندیشہ لگ رہا ہے، ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ہم ان باتوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان میں نہیں دیکھا کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں. تو دین فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. آپ کی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں روحانی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میری ابھی بھی امید ہے
अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम में वो जोश आएगा कि वो बाहर मुझे उससे तो मैं ना उम्मीद नहीं हूँ बिल्कुल भी, ना मैं इमरान खान यही एक उम्मीद रह गई, यही एक उम्मीद रह गई है, बाकी इन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं रह गई, ये तो लगे हुए हैं। अब जिस तरह इसको गिरफ्तार किया है, हाँ जी, गिरफ्तार थोड़ी किया है, अगवा किया है जी, अगवा भी किया। और ये देखिए पहले उससे पहले ब्रेक डाउन हुआ था बहुत बड़ा, कितनी देर बिजली नहीं आई कितने बड़े इलाके में, ये उसके ऊपर उसकी भी बात शुरू ही हुई थी। तो ये फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर ये बात को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसके ऊपर बात ना हो, उस पे ले जाते हैं, उससे इधर। अब ये इमरान खान की गिरफ्तारी की कहानियां कर रहे हैं, वो कि उनके कत्ल का प्लान बन चुका हुआ है, सब कुछ है, लेकिन असल में कर क्या रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान को फरोख्त कर रहे हैं। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए कि जो नालायकियां हो रही हैं, ये इस तरफ तवज्जो दिला देते हैं कि देखो तुम्हारा बंदा अगवा कर लिया, देखो तुम्हारे बंदे को अरेस्ट कर लिया। आज पूरा दिन पूरे मीडिया का, पूरे दुनिया का, पूरे पाकिस्तानियों का फवाद चौधरी के अरेस्ट में गुजर गया है। तो वो इसी में गुजरा है जी। और एक आपका बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, उसने ये कहा भी हमीद भट्टी साहब ने कि भाई 10 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, इसमें से 10 करोड़ नहीं, कितनी आवाम की आबादी वहाँ की 25 करोड़ 20 करोड़, उसमें से सिर्फ 10 लाख लोग बाहर निकल के आ जाएं, सिर्फ 10 लाख। तो ये जो है ना, सब यही मैं कहती हूँ हमेशा, आपने भी यही कहा बिल्कुल 10 लाख भी बहुत ज्यादा है, इससे भी कम निकल आए। ये इमरान खान अगर वहां जाके जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया है वहां जाके खड़े हो जाएं, ये जो आपका अदालतों के बाहर जाके खड़े हो जाएं, देखें बैठ जाए वहां जाके, बैठ जाए वहां जाके और बोले हम अपना हक लेके जाएंगे, बस दैट्स इट। आप फैसला सही कीजिए, इसके अलावा कोई और नहीं है, और यही उम्मीद है। ये बात इमरान खान को नहीं कहनी चाहिए कि जी वो जो मोहसिन नकवी है वो मुतनाज़ा है, सबको दिखाई दे रहा है, तो अवाम को भी दिखाई देना चाहिए, अवाम को ये फैसला करना चाहिए। उन्होंने वोट देना है, उनके वोट का हक उनसे छीना जाएगा, धांधली हो सकती है। जब एक मुतनाज़ा शख्स है वो इखलाकी तौर पर, और वो उसूलन तो मैं तो कानूनी तौर पे भी समझती हूँ, मुतनाज़ा शख्स को आप बना ही नहीं सकते ऐसी सूरत में। आप क्यों बनाएंगे? अगर बना रहे हैं तो अवाम को वहां जाना चाहिए, अदालत के सामने बैठिए कि भाई हमें हमारा हक दीजिए। ये इमरान खान थोड़ी करेगा, हर एक के वोट का हक लेगा। इमरान खान ने बहुत कुछ समझा दिया, बता दिया, काम कर दिया, फिर वक्त आएगा फिर और कर देगा, लेट हिम रेस्ट। ये अवाम का काम है, और ये अवाम को भी इमरान के कहने पे नहीं, खुद सोचना चाहिए। अभी इतना तो मेच्योर, एग्जैक्टली उन्होंने रहना है, उनको चाहिए जाए जाके पार्लियामेंट के बाहर बैठे, भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, पार्लियामेंट तो खाली पड़ी होती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी तनख्वाहें ले रहे हो, अपने ये मशीर तुमने 50-50 पाले हुए हैं, इस तरह जैसे कोई नवाब की औलाद हो, तो और हम इधर अपने बच्चों को खाना खिलाने से आ रही है, तो तुम लोग जाके बैठ जाओ वहां पे, अदालतों के बाहर बैठो, इनके बाहर बैठो, जब तक तुम्हारा हक ना मिले मत उठो वहां से। इमरान खान को छोड़ो कि वो कॉल देगा, इमरान खान ने बहुत कुछ समझा दिया। इमरान खान दोबारा इलेक्शन में आएगा, उसको जीत के लेकर आओ, जीत के तब लाओगे जब अपना हक वोट का लेने इनके पास पहुंचोगे। इलेक्शन कमीशन की इज्जत पे जो हरफ आ जाता है ना छोटी सी बात पे, वो इनको अवाम को जाके खामोशी से बदतमीजी की बजाय आराम से जाके बैठो वहां पे, आराम से बैठो जाके। आप बिल्कुल सही करिए, अवाम ही कोई चेंज लाएगी तो सही मानों में आएगा, वरना ये तो इलेक्शन बिल्कुल लाएगी, मुझे भी पूरी उम्मीद है, वरना ये तो ना इलेक्शन होने देंगे। जिस गवर्नर को लाके बिठा दिया उससे वो और चीफ का भी अंदाजा हो गया, पता चल गया। देखिए शायद भाई इमरजेंसी लग सकती है इन केस ऑफ टू मच केओस, जो कि पैदा हो रहा है या पैदा किया जा रहा है, लग तो रहा है पैदा किया जा रहा है, वो हो सकता है वैसे ही हो रहा हो, लेकिन इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ आ सकता है, इलेक्शन नहीं हो सकते, ये इनके प्लान्स में शामिल है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं गलत हो सकती हूँ मगर दिखाई ये दे रहा है कि नहीं दिखाई तो यही दे रहा है कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी अगर कराएंगे तो इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि आप ये इसकी बाज़गश्त सुन रहे होंगे, हर कोई कह रहा है इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, इसका मतलब है कहीं बात हुई है पोस्टपोन होने की, तो हर कोई ये बात इजहार करे भी यार पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, इसका मतलब है अंदर कहीं बात हुई है। अरसे से चल रहा है कि हम वक्त पे इलेक्शन कराएंगे, और दूसरी बात ये करते हैं कि वक्त पे भी नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। दूसरी बात ये करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है सिर्फ 22 अरब रुपए हैं, और इलेक्शन सारे कराने में 70 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। तो ये उस वक्त ही सोचते जब ये इंग्लैंड के चक्कर लगाते हैं जाके। यही तो बात है ना, यही तो बात है, इसका नीयत की खराबी है ना जी। अगर हम इनकी नीयत की खराबियों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आप अपना टाइम मत वेस्ट करें, आप अपना काम करें।
جو بندہ سیدھی طرح سے نہیں دیتا اس کے جا کے سر پہ بیٹھ جاؤ یار, اس کے سر پہ بیٹھو اور اس کو بولو یا تو یہ لوگ گھستے نہیں پارلیمنٹ میں, میک شیور کرو کہ یہ لوگ ہر روز وہاں پہ پارلیمنٹ میں پہنچیں, اپنا ٹائم پورا کریں, ان ملک کے لوگوں کے لیے کچھ سوچیں, کوئی کام کریں, کوئی بل پاس کریں, کوئی کام کریں. یہ تو وہاں آتے ہی نہیں ہے, یہ تو ایک آپریشن کرانے نکل. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ پاکستانیوں پہ بھی تو کچھ شرم کی بات ہے نا, ان پہ بھی دھکار ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ حمزہ آتا ہے تو اس کے گرد بھاگ پڑتے ہیں. حمزہ جس دن اترا ہے جس دن اترا ہے اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ انگلینڈ چلا گیا. تو تم لوگوں کو پاکستانیوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک بندہ تمہارے پاس رہتا تک نہیں ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے, واپس آ کے تم پہ حکومت کرتا ہے. تم لوگ اتنے گئے گزرے ہو کہ تم لوگوں میں سے کوئی تمہارا کوئی بندہ اٹھ کے تم پہ حکومت نہیں کر سکتا. مطلب یہ تو حد ہے نا, مطلب کیوں مانتے ہو اس کو؟ نکال کے اس کو باہر پھینکو, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جو خبردار جو تم واپس آئے, اور اگر تم آگے ہو تو تم جا نہیں سکتے دوبارہ. یہ تو رولز چینج ہونے چاہیے کہ جو شخص, میں یہ سمجھتی ہوں عمران خان کو انشاءاللہ آئیں گے, آج آ رہی ہے, آ گئی ہوں. یہ عوام کا کام ہے کہ بھی تم پہلے کہاں گئی تھی, اب یہ کیا کرنے آ رہی ہو. مطلب what is this nonsense. ان کو یہ مطلب اب ہمارے جنرل صاحب ہیں جو باجوہ صاحب, وہ اب ہمیں دبئی میں نظر آ رہے ہیں. بھائی آپ جنرل یہاں کے ہیں, پاکستان کے تھے, چیف تھے, اب آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر 10 سال کی نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جو ان عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ, خواہ وہ سویلین میں ہوں چاہے وہ کسی اور ادارے میں, ان کے اوپر پابندیاں ہونی چاہیے کہ یہ اپنے ملک سے 10 سال کے لیے نہیں جائیں گے کہیں. ایک تو سیفٹی ہے اس میں ملک کی کہ ملک کا کوئی بھی راز ہے وہ باہر نہیں جائے. نمبر 2 یہ کہ ان کی لائلٹی کی وہ اوتھینٹسٹی آنی چاہیے, ورنہ وہ ان عہدوں پہ نہ جائیں. اگر ان کو کمانے اور کما کے نکل جانا ہے تو what they have to do with the country. لیکن پرابلم یہ ہے کہ روجی ہونی تو چاہیے, ساری پابندیاں ہونے چاہیے. وہ جب ہوگا جب وہاں قانون ہوگا. قانون تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اگر آپ سیاست میں آنے سے پہلے, اگر شاید بھائی سیاست میں آنے سے پہلے کہہ دیں, رولز میں ڈال دیں کہ جو بھی شخص سیاست میں آئے گا, جو ایک بار کوئی بھی مطلب پارلیمنٹیرین بن گیا, MNA بن گیا, MPA بن گیا, وہ اس کے بعد 10 سال تک پاکستان سے باہر نہیں جائے گا. اگر وہ اس پہ سائن کرتا ہے, یہ سائن ہوگا, اس کے پاسپورٹ لے لیے جائیں گے, اس کو 10 سال کے بعد پاسپورٹ ملیں گے کہ وہ ملک سے باہر جائے گا. وزٹ ویزا اس کو ملے گا 2 ہفتے کا, وہ جا سکتے ہیں عمرہ کرنے ہو, یہ وہ, اس کے علاوہ نہیں جائے گا. اس کو اللہ کی قسم یہ آدھے سے زیادہ لوگ بھاگ جائیں گے, عام لوگ آئیں گے پھر سیاست میں. اگر اس سے عمل ہوگا تو جی بالکل ہوگا. آپ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ وہاں کے لیے ہے جہاں قانون کی کوئی رسپیکٹ ہو. یہاں رات کو فیصلے لیے جاتے ہیں. آپ کا جو ہے وہ اس کو جو ہے یہ جو پریمیئر بنا دیا ہے پنجاب کا, اس کا وہ تو اگر آپ قانون کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو قانون کے تحت وہ تو کوالیفائی نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا. جب کوالیفائی نہیں کرتا تو وہ کیوں بنا ہوا ہے پریمیئر؟ اور دوسری طرف جو ہے آپ کے چیف آف, ان کے رہنے کے لیے بھی, ہاں جی, جس کی جائیداد ہے اس کا ایک خاص شرح بنائی جائے کہ اس سے زیادہ کی جائیداد والا MP MNA نہیں بن سکتا, اس کے لیے الیکشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر اس نے یہ بننا ہے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس سے اوپر اتنے حصے سے زیادہ اوپر کی جو بھی جائیداد ہے اس کو وہ فروخت کر کے ملک میں کوئی ادارہ قائم کرے, چاہے وہ اسکول بنائے, چاہے وہ کلینک بنائے, چاہے وہ کچھ. اگر اس حد تک نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ ڈکلیئر تو کریں کہ بعد میں بننے کے بعد آپ کی جائیداد جو ہے ملٹیپل نہیں ہوگی. ہم ہمیشہ کرٹیس اور لینینٹ ہوتے ہیں. نو, پاکستان میں کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہوگی جب تک سخت اصول نہیں بنائے جائیں گے. دولت مند آ کے اپنی دولت میں اضافہ کرے گا, اس کو پہلے یہ عادت پڑنی چاہیے کہ وہ ملک کے لیے خرچ سکتا ہے, وہ ملک کے اوپر کچھ لگا سکتا ہے. اگر وہ لگا سکتا ہے, عمران خان نے اپنی آدھی انکم لگائی تھی اس کے اندر, جو بھی اونرشپ تھی جو بھی اس کی آدھی, اس نے اس کو اس پہ لگایا تھا, شوکت خانم پہ جو پہلے والے پہ, اور اپنا 85,000 جو اس کو ورلڈ کپ کا انعام ملا تھا اس نے وہ بھی اس میں لگایا تھا. تو آپ کے اندر آپ جب انویسٹ کریں گے نا ملک میں, کہ میرے بھائی جو کہا کرتے تھے کہ جب بھی کسی بزنس میں کسی کو کوئی کام کرنے لگو اس سے انویسٹ کرواؤ. اگر وہ انویسٹ کرے گا تو اس کا انٹرسٹ بنے گا. اگر اس کو محبت میں تم ویسے ہی ساتھ جوڑو گے اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں. تو ان لوگوں کا 100% صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انویسٹ کرواؤ, تو اگر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ضرور کرواؤ. وہ تو اب یہ ساری باتیں تو جب ہوں گی جب وہاں کوئی قانون آئے گا, وہاں کے ادارے جو ہیں ایمانداری سے کام کریں گے, تو پھر اب اس آئے گا کیسے, یہ لوگ ہی لے کر آئیں گے. اور پتہ نہیں کیوں
حالانکہ جب حالات جو نظر آتے ہیں, جس طرح کا پرائم منسٹر ہے, جس طرح کا یہ آپ کا ہمارا فوجی حکمران ہے, جس طرح کے پریمیئر ہیں, تو کہیں اور یہ ان لوگوں سے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ مل کے جو ہے چل رہے ہیں, تو دور دور کہیں امید نظر نہیں آتی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سب میں جو اثر ہے یہ نا امیدیوں کی وجہ سے ہے. آج بھی پوری پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اندر سب کے, آپ پاکستان کے لوگوں کو اس وقت سب کو 22 کروڑ کو میرا وہاں جملہ پورا نہیں ہوا, میرا جملہ پورا نہیں ہوا, وہ یہی میں آخر میں کہنے والا تھا کہ ابھی ہماری عوام پر امید ہے, ہم پر امید ہیں, اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اس راستہ تو نکلنا ہے. دیکھیے شاید بھی اس کی تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے. میں تو اس بات پہ تو صرف کرتی ہوں کہ سب کو شعور ہوتا ہے تو سارے جیسے ہوتا ہے نا, کوئی شادی کا گھر ہوتا ہے, وہاں پہ اگر شادی اچھی ہو رہی ہو, دلہن اچھی لگ رہی ہو تو اس کی خوشی منانی چاہیے. کوئی ایک آدھا کوئی رشتہ دار سڑک پہ بیٹھا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ, اس نے منہ بنایا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں ملا, میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, مجھے یوں کہا, مجھے یوں کارڈ پہنچا, وہ ساری شادی برباد کرتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ جن لوگوں نے ابھی جو سڑے ہوئے بیٹھے ہیں, جو اپنی ایگو کے اندر مصیبت ڈال رہے ہیں, چاہے ان کا تعلق سیاست دانوں سے ہے چاہے کسی ادارے سے ہے, وہ سب اس گند ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک اتنا خوبصورت موقع دیا ہے, آپ کو اتنا شاندار انسان دیا ہے, کیا فرق پڑ جائے گا اگر سب کو کرپشن چھوڑنی پڑے گی, کیا فرق پڑ جائے گا اگر سب کو اپنی کرپشن کی دکانیں بند کرنی پڑیں گی. آپ یہ سوچئے کہ آپ کتنی خوبصورت اور اجلی دنیا میں جیئیں گے. تو اس چیز کو منانا چاہیے, وہ منا نہیں رہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ یہ وقت بدلے گا, یہ بدلے گا, یہ معجزہ ہے خدا کا. عمران خان کوئی مانے یا نہ مانے, اتنی کوالٹیز اور اتنی عطا جو ہے نا, یہ انسان کو بلا وجہ نہیں ملتی, یہ اسپیشل ہوتی ہے, اس کو اسپیشل ملی ہے. اگر یہ نہیں دیکھ پا رہے تو یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایسی عطا کے ساتھ اپنے جو آپ نے خود کو جوڑتے ہیں, اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے فیضیاب ہوں. آپ دیکھ لیجئے عمران خان کے پاس سے جو بھی گزرتا ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے, برائی میں بھی اور اچھائی میں بھی. اگر وہ برا ہے تو برا نمایاں ہو جاتا ہے, اگر اچھا ہے تو اچھا نمایاں ہو جاتا ہے. ہم نے سیاست دانوں کو ٹرانسفارم ہوتے دیکھا ہے عمران خان کے ساتھ. ان لوگوں کے اندر وہ ٹپیکل سیاست دانوں والی خصلتیں تھیں, لیکن وہ بدلے ہیں عمران خان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. پوری قوم بدل سکتی ہے, سارے بدل سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ملنا یہ اپنے علیحدہ گھر بنا کے, محل بنا کے. آئی سویر اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو مل جل کے آئے گا, جو اتنا خوبصورت آئے گا کہ ہم دیکھیں یہاں پہ کینیڈا میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے, سب والنٹیئر نکل پڑتے ہیں. اس یہ پینڈیمک میں کتنا خوبصورت سما تھا, کیسے کمیونٹی نکلی ہوئی تھی. تو یہ بیوٹی ہے ایک کمیونٹی کی, تو اس کو اجاگر کریں. اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے, اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. میں صرف اتنی سی بات بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ تو منانے کا ٹائم ہے, یہ منانے کا ٹائم ہے, اور یہ منایا جائے گا. ان کے یہ جو لوگ اس کے اندر رفڑ ڈال رہے ہیں نا, ان کے بنا بھی منایا جائے گا. میں اس کی میں آپ کو اس کی میں تو ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شاہد بھائی. تھینک یو. نائس جی, چلیے انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. اوکے بالکل, تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ نائٹ. اللہ حافظ جی. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں. 100.7 Chin FM Toronto. جی سامعین ویلکم بیک. اور بہت تھوڑا سا وقت ہے, اس میں ایک خبر آپ سے صرف شیئر کریں گے اس کے مختلف حوالوں سے, کہ جو ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان, انہوں نے سویڈن سے کہا ہے کہ اس کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قرآن کے ایک نسخے کو نظر آتش کیے جانے کے بعد وہ نیٹو میں شمولیت کی اپنی کوشش میں ترکی سے حمایت کی توقع نہ رکھیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال یوکرین اور روس کی درمیان جو جنگ شروع ہونے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے امریکہ اور یورپی ممالک کی فوجی تنظیم نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش وسعت سے جاری کی ہوئی ہے. اور ان دنوں یورپی ممالک نے نیٹو کی رکنیت کے لیے باقاعدہ ان دونوں ممالک نے درخواست بھی دے رکھی ہے. لیکن ترکی نے نیٹو کے رکن کے طور پر اپنی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان کی درخواست کو روک لیا ہے. اور ترکی کے اس اقدام کے بعد سے سویڈن میں ترکی کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. اور وہیں پر میں اسی خبر کے حوالے سے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے ایک ڈاکٹر محمد الحشمی الحمیدی, جو آتھر بھی ہیں, چیئرمین آف المستقل ٹی وی کے وہ ہیں, چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کی بھی ہے لندن سے. یہ مستقل جو ان کے بڑے ٹھیک ٹھاک کوئی 500 کی کوئی 500,000 ان کے اپنے فالوورز ہیں,
یہ ڈے ون سے جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی گئی ہے تب سے عمران خان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں, اور ان کے بارے میں کنٹینیوس ان کے ٹویٹس آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں علاوہ اور ٹویٹس کے. تو انہوں نے ابھی حال ہی میں ٹویٹ کیا ہے, یہ اس کے بعد جب یہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے اس میں سویڈن میں, تو انہوں نے ایک اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وی مسلمز ارجنٹلی نیڈ عمران خان بیک, ان کا وہ لگایا ہے ایٹ عمران خان پی ٹی آئی جو ان کی وہ ہے آئی ڈی ہے, بیک ایٹ دا ہیلم ان پاکستان ٹو لیڈ دا وے آن ہاؤ ٹو deal with the disgraceful and racist attacks against Muslims or such as what happened in Sweden, Holland in the last few days. I hope Pakistani voters will keep this in mind. تو یہ ان کی لیٹسٹ ٹویٹ ہے. ویسے اکثر ان کی ٹویٹس رہتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دنیا جہان کے جو بہت سے انٹلیکٹس ہیں اور جو کچھ مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے ہائی پوسٹ پر, وہ لوگ عمران خان کو اسی طرح سے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, فالو بھی کرتے ہیں, اور ان کے بارے میں ٹویٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. ڈے ون سے اس طرح چل رہے ہیں, اور ان کی جو اسپیس ہوتی ہے, جو ٹویٹر اسپیس میں جو عمران خان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی اکثر شامل ہوتے ہیں سب لوگ. شروع سے میں اس کو نوٹس کر رہی ہوں. تو بہرحال یہ میں آپ